پرانے زمانے میں بغداد کے کسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا جو اپنی زندگی کی 80 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اکثر وہ بیمار رہتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اپنے زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ وہ بزرگ ایک خاموش اور عاجز بندہ تھا۔ اس کی دانش مندی بہت زیادہ مشہور تھی، لیکن سیانے کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، ایسا ہی کچھ اس بزرگ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑا یونس تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یونس پورے دن محنت کرتا، زمین کی ناپ تول کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن جب واپس گھر لوٹتا تو آتے ہی بیوی اور بچوں میں مگن ہو جاتا۔ اپنے والد کا زیادہ خیال نہ رکھ پاتا، اکثر والد کی خدمت کرتے ہوئے وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچنے لگتا کہ آخر یہ بوجھ میرے سر سے کب اترے گا۔ جب بھی شام کے وقت یونس تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ بزرگ کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد بزرگ اپنے بیٹے یونس کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یونس اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یونس کا روٹھا رویہ باپ کے لیے بہت زیادہ مایوس کن تھا، اور یونس کا یہ رویہ اب باپ کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یونس کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بزرگ نے یونس کو قریب بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، میری وجہ سے بھی تم اکثر پریشان رہتے ہو، لیکن فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن تک میں کسی دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرا بوجھ تمہارے سر سے جلد ہی ہٹ جائے گا۔ یونس یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس میں اتنی ہمت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ یہ کہہ دے، ابا جان، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بھلا والدین بھی کبھی اولاد پر بوجھ ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں نہ جائیں، ادھر میرے پاس رہیں۔ خیر یونس وہاں سے چلا گیا اور بزرگ اپنے آپ میں گم ہو کر رہ گیا۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بزرگ یونس کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے عمر کے پاس چلا گیا۔ عمر ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی ذرا بھی کمی نہیں تھی۔ پورے شہر میں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خیر بزرگ عمر کے گھر رہنے لگا، لیکن عمر کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ عمر کے لیے کاروبار کی مصروفیت ابا سے کئی گنا اہم تھی، جبکہ عمر کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت تک نہ کرتی تھی۔ جب بیٹا ہی منہ نہ لگائے تو بہو کہاں منہ لگاتی ہے؟ بیچارہ بزرگ دن بھر خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ بزرگ اندر ہی اندر مرنے والا ہو چکا تھا، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لا سکا۔ بزرگ کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن عمر نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر بزرگ سے کہا، بابا جان، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے کچھ تو فائدہ ہو، کیونکہ پچھلے 2-4 دن سے آپ گھر میں فارغ ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب وہ کسی بھی محنت کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ عمر اسے صرف ذمہ داریوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے کہہ رہا ہے۔ وہ بزرگ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوتا، بلکہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت سانس کا ایک گرکا سا لگا رہتا۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کراہنے کی آوازوں اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر عمر کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہر وقت سر کھائے رہتا ہے، جب سے آیا ہے میرے سر کی تکلیف نہیں جا رہی۔ ان کی اور بھی تو بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ عمر بھی ایک کم ظرف آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، ابا جی آپ ہر وقت کانستے رہتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو دوا لے کے دے سکوں، سارا دن کاروبار میں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میرا ایک مشورہ ہے، آپ کسی دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کا علاج بھی ہو جائے گا اور آپ سکون سے رہ بھی لیں گے۔ فکر نہ کریں، آپ کے علاج پر جو بھی خرچہ آئے گا وہ میں ہی دوں گا۔ ان الفاظ نے بزرگ کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ عمر نے محبت اور توجہ کی بجائے محض ایک معمولی بات کی، جسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بزرگ عمر کے ہاتھ سے نکل کر تیسرے بیٹے سلمان کے پاس چلا گیا۔ سلمان ایک محنتی کسان تھا، کسی کی زمینوں پر کام کرتا تھا اور ماہانہ اجرت پر گزر بسر چل رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ سلمان صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی اور اکثر تو ان کے بڑھاپے کا مذاق بھی اڑانے لگتی۔ بزرگ جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ سلمان ساری رات پورے مزے کے ساتھ نیند پوری کرتا، جبکہ بوڑھا آدمی ساری رات کراتا تو کبھی پانی کے لیے ترس جاتا۔ سلمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی اور آخر کار اگلے دن وہ بزرگ وہاں سے بھی چلے گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ بولیں بھی تو اولاد کہتی ہے، ابا جی آپ چھوڑیں، آپ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اس بار بزرگ نے چھوٹے بیٹے اویس کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اویس پہلے تو اچھا انسان تھا، لیکن شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان بن چکا تھا۔ بظاہر تو اویس نے اپنے والد کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کی خوشی محض ایک لالچ کی وجہ سے تھی۔ اویس نے اپنے والد کو کافی عزت دی اور کہا، ابا جان آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جتنے دن چاہیں آپ یہاں گزار سکتے ہیں۔ ادھر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اویس کو پتہ چل گیا کہ بوڑھے باپ کے پاس اب کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اویس نے بھی اپنے باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اویس کی بیوی نے بھی اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھا اور اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا انہیں اپنے لیے تکلیف دہ سمجھا۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی، لیکن بیوی کی کیا خطا تھی جبکہ خود بیٹے ہی روٹھ چکے تھے۔ اویس بھی اپنی کاروبار امور میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی، ہڈیوں میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بزرگ کی اب تو کمر بھی جھک گئی تھی۔ آخر کار ایک دن اویس نے بھی انکار کر دیا اور کہا، بابا جان اب آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے،
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھوں۔ آپ کہیں کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں۔ اویس کے ان الفاظ پر بوڑھے نے اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس چلا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ بزرگ وہاں سے نکل آیا اور اپنے آخری بیٹے عابد کے گھر پہنچ آیا۔ عابد بزرگ کا سب سے چھوٹا اور کم عمر لڑکا تھا، لیکن وہ ایک غریب بلکہ محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا ان سے اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی بہت ایماندار تھی۔ وہ اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی، ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بزرگ نے جب عابد اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور انہیں بہت ساری دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور بزرگ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس لوٹ آئی اور وہ اس بات پر دل سے شرمندہ تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت مل ہی گئی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر بزرگ کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عابد اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر تو ان کی وجہ سے رونے بھی لگتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے مرتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ عابد کی آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ بزرگ نے عابد کی محبت دیکھ کر اسے ایک دن اپنے قریب بلایا اور باریک سی آواز میں کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اب میرے دن قریب آ چکے ہیں، میری سانسیں بس اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عابد نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عابد نے اداس لہجے میں کہا، بابا، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت تو نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار ہیں، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ یا شکوہ ہے تو مجھے ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کر لیں۔ بزرگ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور عابد سے کہا، بیٹا، ایک آخری بات ہے جو میں صرف تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم ہی کامیاب ہوئے ہو، باقی سبھی نے تو مجھے محض ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن عابد، تم نے واقعی ہی ایک بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، اس لیے میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد بغداد کے شہر بصرہ کی فلاں گلی میں کنان نام کا ایک بوڑھا شخص موجود ہے، تم اسے میرا نام لے کر کہنا کہ بزرگ تو وفات پا چکا ہے اور جو امانت اس نے آپ کے پاس رکھی تھی میں ان کا بیٹا ہوں، آپ وہ امانت مجھے دے دیں۔ بزرگ نے عابد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو تمہیں امانت ملے وہ محض تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو اس تحفے کے بارے میں ذرا بھی بنک نہ پڑنے دینا۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعد
بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بزرگ کی وفات کا غم عابد کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن بن چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی شدید غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے اپنے سسر کی دل سے خدمت کی تھی اور ہر وقت ان کا احترام کیا تھا۔ عابد نے خود پر قابو پاتے ہوئے یہ خبر اپنے بھائیوں تک بھی پہنچا دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب ان کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ عابد جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر بنا رہا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں ہم تمام بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے ہی وصیت کیا تھا۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ ضرور رکھتے ہیں فوراً بولے، عابد جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر کا حصہ مل سکے۔ عابد نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اس بزرگ نے کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر اسی گلی سے وہ امانت لے کر واپس آیا۔ جب اس نے وہ صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، قیمتی جوہرات جو اس کی ماں کے تھے اور بہت سے دینار موجود تھے۔ عابد نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کا ان کو برابر برابر حق دے دیا اور خود اپنے حصے پر ہدایت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ بادشاہ نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیوں کا ایک جواب تھا باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عابد نے اپنی محنت اور باپ کی دعا کی بدولت شہر میں ایک بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا اور دور دراز سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور خوب پیسہ اور نام کماتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں اسی کا نام بجنے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں بھی خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے عابد کے در پر سوال کرنے آتے رہتے۔ عابد جو ایک رحم دل اور محنتی انسان تھا ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ کبھی واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا آغاز تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عابد نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا۔ ایک دن وہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ اس نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی ڈھیروں دعائیں کیں اور واپس چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، میں اپنے دیکھنے اور تمام سننے والے والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایسی نہج پہ تربیت کریں تاکہ بعد میں اولاد نہ صرف والدین کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر سے کر سکے۔ اور میں آج کل کے اولاد سے بھی یہی گزارش کروں گا
کہ والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ آپ جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا سلوک آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی۔ جیسے والدین کی دعا انسان کی زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی فراہم کر سکتی ہے، ویسے ہی والدین کی بد دعا انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن ساتھیوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل WA وائس کو سبسکرائب کریں، اس کہانی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ یہ کہانی دنیا کے کس حصے سے سن رہے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔